السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم وأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج کلاس نمبر 170 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 سے 137 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آگے اور تذکرہ فرمایا ہے، جو پہلی آیات میں ہمارے سامنے آیا، کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے جادوگروں کو بلایا، ان سے مناظرہ کروایا گیا، وہ ایمان لے آئے، سزا دینے کی دھمکیاں دی گئی، سارے معاملات کے درمیان اللہ رب العالمین اس کے آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے تھے یہ ہماری طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف آتی تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں پر بدشگونی ڈال دیا کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ویسا ہوا، اور اچھا ہوا تو ہماری وجہ سے ہوا۔ الا انما طائرهم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ ان کا یہ شگن بدشگن اللہ کے پاس ہے، اور وَلَٰكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں بہت سارے جانتے نہیں ہیں اس بات کو، یعنی جو تم یہ عمل کر رہے ہو کہ اچھائی اپنی طرف لے جاتے ہو، برائی کو حضرت موسیٰ پر ڈال دیتے ہو، یہ سب جو تم بتا رہے ہو نا اللہ کے پاس سب ہے تمہارا شگن بدشگن، لیکن اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ ہم پر جادو کرو، پھر بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کوئی بھی نشانی لے آؤ، تم نے چھڑی کو مارا جو اژدہا بن گیا، تمہارا ہاتھ چمکنے لگا، وہ کچھ بھی تم کر لو، ہم تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کی نظر میں حضرت موسیٰ جو کر رہے تھے وہ سب جادو تھا، اور جادو کے اثر سے لوگ ایمان قبول کر رہے تھے۔ فارسلنا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے اس باتوں کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان پر کیا کیا بھیجا؟ طوفان بھیجا، اس کے بعد ٹڈیوں کو بھیجا، اس کے بعد جوؤں کو بھیجا، جو سر میں ہوتی ہے جوئیں، اسے بھیجا، اس کے بعد مینڈک کا عذاب، اس کے بعد خون کا عذاب، اور یہ الگ الگ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم ہے۔
انہوں نے جرم کرنے والی قوم، یعنی اللہ رب العالمین نے اس قوم پر الگ الگ عذابوں کو نازل کیا۔ طوفان مطلب اتنا پانی کہ کھیتی کرنا ناممکن ہو جائے، اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے طوفان کے ساتھ ہم نے ٹڈیاں دی کہ اگر فصلیں اگ بھی جاتی ٹڈیوں کا جھنڈ آتا اور پوری فصلوں کو ختم کر جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ نے جوں دے دی، سروں میں جوں، جسم میں جوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تاکہ وہ تکلیف کے اندر رہے۔ اسی طریقے سے مینڈک، ہر چیز میں مینڈک، کھانے پینے میں، بستر میں، ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک اللہ نے کر دیے تاکہ وہ عذاب کے مارے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کریں۔ اسی طرح جو چیز پینے جاتے وہ خون بن جایا کرتی تھی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے دم اور خون بنا دیا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس قوم پر الگ الگ قسم کے، الگ الگ طریقے کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد بھی یہ قوم ایمان نہیں لائی، اس کے بعد بھی اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، اور جب ان کے اوپر یہ عذاب آیا تو کہا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جو اللہ نے تم سے عہد کیا ہے کہ اگر اللہ یہ عذاب ہٹا لے گا تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے، یعنی ہم کسی کو ماریں گے نہیں، خراب نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے، ہم سب مان جائیں گے، ہم اچھی طریقے سے رہیں گے، ہم ایمان بھی لائیں گے۔ اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا لے۔ جب ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا، جہاں تک کہ ایک مدت تک کے لیے اللہ نے ہٹا لیا، پھر وہ وہی کرنے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے کہا اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اگر عذاب ہٹا لے گا مومن بن جائیں گے۔ اللہ نے عذاب ہٹایا، تھوڑے دن ٹھیک رہے، پھر اس کے بعد ویسے ہی ہو گئے، عہد کو توڑنے والے بن گئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا آخری عذاب جو نازل کیا تھا وہ تھا دریا میں ڈبانا۔ اللہ کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں ڈبا دیا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے دین سے غفلت رکھا کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ سمجھا رہا ہے نہیں مان رہے، عذاب آ رہا ہے پھر بھی نہیں مان رہے، ہر صورت میں جب نہیں مانے تو اللہ رب العالمین نے اس پوری کی پوری قوم کو سمندر میں ڈبا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈبانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دین سے غفلت رکھنا، اگنورنس کرنا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہا ہے جو کل تک مظلوم تھے جب تک فرعون تھا۔ اب جب فرعون کو ڈبا دیا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں ضعیف تھے، کمزور تھے، ہم نے انہیں مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، یعنی تمام دنیا ان کے ہاتھ میں دے دی، فرعونیوں کی طاقت ان کے ہاتھ میں دے دی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ تعالیٰ کا پیارا وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل پر کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے صبر کیا، اللہ کے دین کو مانا، فرعون کے عذاب سے نہیں ڈرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبا دیا اور اس کی پوری طاقت اور قوت کس کو دے دی؟ ان کمزوروں کو جو کل تک کمزور تھے، بنی اسرائیل۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے سب برباد کر دیا ان چیزوں کو جن کو فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے بنایا تھا اور وہ جس میں رہتے تھے، یعنی ان کے گھروں کو، ان کی نعمتوں کو، سب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تدمیر کر دیا، ہم نے ختم کر دیا تاکہ یہ عذاب دنیا دیکھ سکے کہ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آتا ہے تو وہ کتنا ہولناک اور کتنا زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ عذاب بتانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو نازل کیا۔ اور اس کے بعد کچھ مشکل الفاظ، طیرو یا تطیرو کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کہا جاتا ہے ایول اومن کو، یعنی بدشگونی کو۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے مسلمانوں میں شگن بدشگن کا سسٹم چلتا ہے نا، اسے بدشگونی کہا جاتا ہے۔ طوفان کہا جاتا ہے فلوڈ کو، یعنی ایسا سمندری ایسا طوفان آئے، پانی کا ایسا طوفان آئے کہ فصلیں ختم، گھر ختم، سب خراب ہو جائے۔ جرات کہا جاتا ہے لوکسٹ کو، یعنی جو ٹڈیاں ہوتی ہیں، ایک بڑی قسم کی ٹڈی ہوتی ہے جو کھیتوں پر چلتی ہے، جس کھیت پر آ کر بیٹھ جائیں پورا ہی ختم کر دیتے ہیں، کچھ نہیں بچتا ہے۔ اور قمل کہا جاتا ہے لاؤس کو، یعنی جو جوں ہوتی ہے جو سر میں پڑ جاتی ہے اسے لاؤس کہا جاتا ہے۔ ایک کو قمل کہا جاتا ہے، بہت سارے کو قمل کہا جاتا ہے، جمع کا یہ صیغہ ہے۔ الضفادع کہا جاتا ہے فراکس کو، مینڈک۔ دم کہا جاتا ہے بلڈ کو، خون۔ رجز کہا جاتا ہے پنشمنٹ، اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی۔ لائن کشفتا اف یو ریمو، اگر تو ہٹا دے، اگر تو ہٹا دے ہم مومن بن جائیں گے۔ مشارق الارض کہا جاتا ہے ایسٹرن ریجن کو، ایسٹرن ریجن اور ویسٹرن ریجن، یعنی دائیں بائیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا تھا۔ اور دمرنا وی ڈسٹرائڈ، ہم نے برباد کر دیا، ہم نے پورا ختم کر دیا، ہم نے جو بھی ان کے پاس چیزیں تھی، وہ جس میں رہتے تھے، اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے، سب ہم نے ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیات پر ہم کیا غور کریں یا ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ نمبر 1، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اچھائی کا کریڈٹ خود لے اور برائی کا ذمہ کسی اور پر ڈال دے۔
یہ کافی ہے انسان کے برے ہونے کے لیے. کئی لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے, اگر کچھ اچھا ہو جائے ہم نے کیا, کچھ برا ہو جائے ارے میں تو پہلے ہی منع کر رہا تھا, میں نے تو ایسا کرنے کی سوچی ہی نہیں تھی, انہوں نے کہا تو کر لیا, انہوں نے بتایا تو کر لیا, ورنہ میں کرتا ہی نہیں, میں تو بہت سمجھتا ہوں, میں تو بہت جانتا ہوں. تو کئی لوگوں کی اس عادت ہوتی ہے کہ اچھا ہو جائے تو میں نے کیا, برا ہو جائے تو اس نے کروایا. تو یہ انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. یہی جو بیماری ہے, یہی جو خرابی ہے وہ بنی اسرائیل کے سامنے ان لوگوں نے دکھائی, فرعونیوں نے دکھائی کہ اگر انعام ہوتا تو کہتے ہیں ہماری طرف سے, اور اگر عذاب آتا تو کہا تمہاری وجہ سے عذاب آ رہا ہے, تمہاری وجہ سے طوفان آ رہا ہے, تمہاری وجہ سے ٹڈی آئی. یہ عمل یہ لوگ کیا کرتے تھے, شگن بدشگن کا عمل کیا کرتے تھے. نمبر 2, جب انسان کا ایمان کمزور ہو تو وہ ہر اچھے برے میں شگن بدشگن دیکھنے لگتا ہے. دیکھیے شگن بدشگن کا تعلق ہوتا ہے ایمان سے. اگر آپ کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے, اگر آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کالا کاجل لگاتے ہیں سر پر, کان کے پیچھے. کیوں لگاتے ہیں؟ ایمان کمزور ہے. عجیب عجیب چیزیں بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, نظر اتارنے کے لیے مرچیاں جلاتے ہیں, بلی نکل گئی تو ایسا ہو گیا, کانچ ٹوٹ گیا تو اچھا ہو گیا. مسلمانوں میں عقیدے پائے جاتے ہیں, شگن بدشگن کے عقیدے. ارے یہ تو بدشگنی کی بات کر رہا ہے, ارے تو شگن بہت اچھا ہو گیا. یہ اسلامی تصور نہیں ہے, یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اسلامی عقیدے میں یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہے, کیونکہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر یقین, توکل اور بھروسہ کرتا ہے. اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کرنے والا, برائی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے عمل کا نتیجہ ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے. نمبر 3, اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے. اللہ کی طاقت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. سب چیزیں اللہ کی طاقت میں ہے, سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اللہ کی طاقت اور قدرت سے اس کائنات میں کچھ بھی باہر نہیں ہے. جو ہے وہ سب اللہ کی طاقت ہے. وہ طوفان لے آئے, وہ بارش برسائے, وہ بارشوں کو روک لے, وہ قحط سالی ڈال دے, وہ پانی دے, وہ نہ دے, وہ زندگی دے نہ دے, بیماری دے ٹھیک کر دے, جو بھی ہے وہ ساری طاقت صرف اللہ رب العالمین کی ہے. اب سوچئے اگر اسی پر یہ امت یقین کر لے تو کیا شرک کرے گی, بدعت کرے گی, غیروں کے دروں پر جائے گی؟ ارے جب مجھے پتا چل جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے تو اس کے بعد انسان کیا فکر کرے گا, کیا غم کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. یقیناً یہ بھی ایک بڑی مضبوط بات ہے. نمبر 4, انسان کو ہر نعمت اور اچھائی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کچھ دیکھیے یہی معاملہ تھا, جب اللہ ان کو اچھائی دیتا تو یہ بولتے تھے میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا, تو اللہ ناراض ہو گیا, عذاب دے دیا. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے, اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی انعام کرے, آپ کا کام چلنے لگے, آپ کا گھر بن جائے, آپ گاڑی لے لے, کچھ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہو, تو اس صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میرے رب کا شکریہ, میرے اللہ کا شکریہ, اللہ نے مجھے طاقت دی, اللہ نے کروایا, اللہ نے چلوایا, اللہ دیتا ہے, اللہ عطا کرتا ہے. بندہ اگر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا اللہ نعمت بڑھاتا ہے, بندہ اگر ناشکری کرتا اللہ تعالیٰ نعمتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے. اس بات کو بھی بندہ مومن کو سوچنا چاہیے. نمبر 5, جب باطل حق کا جواب نہیں دے پاتا تو جھوٹے الزامات کا سہارا لیتا ہے. جب حق اور باطل کی بات ہوتی ہے نا, اور باطل حق کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ الزامات لگاتا ہے, جو فرعون کر رہا ہے, فرعون کے ساتھی کرنا ہے. اب دیکھ لیا کہ موسیٰ سچے ہیں, دیکھ لیا کہ جادوگروں نے بھی بول دیا موسیٰ سچے ہیں, سب نے مان لیا, تو لگے الزامات لگانے, تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یہ ایسا ہو رہا ہے, وہ خراب, وہ بیماری, وہ دقت, یہ سب کرنے لگتے ہیں. یہ باطل کا ہر دور میں طریقہ رہا ہے, آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا. آپ حق کی بات کریں, ارے تو یہودیوں کے ایجنٹ کتنے سال پہلے آئے, یہ تو ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں, ان کے یہاں تو یہ پایا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس سے نیچے اتر کر کئی بار ذات پر بھی الزام لگانے لگتے ہیں. ارے دین کی بات کرو نا, ذات پر اگر کچھ غلطی بھی ہے تو وہ ذات کا معاملہ ہے, اس سے دین کا کیا لینا دینا ہے, اسلام کا کیا لینا دینا ہے, عقیدے کا کیا لینا دینا ہے. تو باطل کا ہر دور میں طریقہ رہا ہے کہ وہ الزامات لگاتا ہے, الزامات کے راستے پر اترتا ہے, کیونکہ اسی کے اندر اسے سکون ملتا ہے. پوائنٹ نمبر 6, داعی کو یہ سکون رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی بات قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہے. جیسے آپ دعوت دے رہے ہیں, آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, تو آپ سکون رکھو اگر کوئی قبول نہیں کر رہا ہے تو, کیونکہ قبول کرنا نہ کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے نا. انسان کا ماننا نہ ماننا یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا. اللہ تعالیٰ طاقت دینے والا, قوت دینے والا, غلبہ دینے والا. اللہ چاہے تو لوگ ایمان لائیں, اللہ نہ چاہے تو ایمان نہ لائیں. اللہ کا سارا اختیار, اللہ تعالیٰ سب جانتا, اللہ کی طاقت قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. تو داعی کو ہر حال میں یہ سکون رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایمان لا رہا ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے, نہیں لا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ چاہے تو ہو, اللہ نہ چاہے تو نہ ہو, یہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے. اس پر بھی مومن کا ایمان ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 7,
انسان کو سب سے زیادہ نقصان اس کے تکبر سے ہوتا ہے. تکبر، گھمنڈ، ایٹیٹیوڈ، ایگو، ایروگنس، یہ ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. یہ دیکھیے آپ صرف یہاں نہیں، بنی اسرائیل کے پہلے دیکھو، حضرت نوح کے معاملہ دیکھو، قوم عاد، قوم سمود دیکھو، قوم شعیب دیکھو، حضرت موسیٰ کا دور دیکھو، اللہ کے نبی کا دور دیکھو، ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب کو دیکھو، یہ سب تکبر کا نتیجہ تھا. تکبر 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 انسان کو اچھائی سے روکتا ہے. تکبر انسان کو اچھائی کے کاموں سے روکتا ہے. تکبر انسان کو دین سے روکتا ہے. تکبر نبی کی بات سننے سے روکتا ہے. دیکھیے نا کیوں اللہ تعالیٰ بار بار تکبر 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 کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ تکبر بہت بڑی برائی ہے. جس دن انسان یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں اچھا ہوں، میں جانکار ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں وہیں سے اس کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے. تو انسان جب خود میں تکبر لے کر آتا ہے نا تو سب سے زیادہ نقصان اس کا تبھی ہوتا ہے. تکبر ہمیں عذاب تک پہنچاتا ہے. تکبر اللہ کی ناراضگی تک پہنچاتا ہے. تکبر سے دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے. تکبر سے آخرت کا بھی برائی کا خاتمہ ہوتا ہے. ہمارے لیے تکلیف ہی تکلیف قبر سے لے کر آخرت تک جب ہم تکبر کرتے ہیں. تکبر کے خلاف اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ تواضع، جھکنے والا. اللہ کا پیغام آئے جھک جاؤ، اللہ کے نبی کا پیغام آئے جھک جاؤ، دین کی بات آئے جھک جاؤ، سچائی آئے مان لو، سمجھ میں آ جائے مان لو، تسلیم کر لو، عمل کر لو، اچھا لگے برا لگے، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، میرے رب کا فرمان ہے مان لو. یہ تکبر کے خلاف تواضع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب میں تواضع پیدا کرے. نمبر 8، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف ایک شکل میں نہیں آتا، شکلیں بدل بدل کر آتا ہے. اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے عذاب سے. اللہ کا عذاب ہمیشہ ایک شکل میں نہیں آتا ہے کہ اللہ طوفان بھیجے گا. دیکھو نا ان پر، میں کہتا ہوں کہ فرعونیوں پر اللہ نے جتنے عذاب بھیجے اتنے عذاب کسی قوم پر ایک ساتھ نہیں آئے. ان پر طوفان بھی بھیج دیا، ان کو سمندر میں بھی ڈبا دیا، انہی کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جوئیں بھی بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیاں بھی بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک بھی بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر خون بھی بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام تی میں بھٹکنے والا بھی بنا دیا. یعنی اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عذاب بھیجے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر شکلوں کو بدلا. تو ایسا مت سوچو کہ عذاب کا مطلب آسمان سے ہی کچھ آئے گا، زمین سے کچھ آئے گا. کئی چیزیں عذاب ہو سکتی ہے، الگ الگ شکلوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اس لیے بندہ مومن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. نمبر 9، ہر ایمان ظاہر کرنے والا مومن ہو یہ ضروری نہیں. جیسے یہاں پر کہا نا کہ فرعون کی قوم نے کیا کہا کہ آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے. ظاہر کر رہے تھے وہ لوگ ایمان، دکھا رہے تھے وہ لوگ ایمان، ان کا ظاہر جو تھا وہ ایمان تھا پر وہ اندر سے مومن تھے. تو ایسا ضروری نہیں کہ ہر ایمان ظاہر کرنے والا مومن ہی ہو، ہر ایمان کی بات کرنے والا مومن ہی ہو، ہر دین کی بات کرنے والا مومن ہی ہو، ہر اچھائی کی بات کرنے والا مومن ہی ہو. ایسا ضروری نہیں ہے. کئی بار لوگ چھپ کر آتے ہیں، شکلیں بدل کر آتے ہیں، نقاب میں آتے ہیں، آپ کے سامنے صحیح باتیں نہیں کرتے ہیں. مومن کو ان چیزوں سے بھی بہت زیادہ بیدار رہنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 10، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مخلص اور منافق تعلقات کو پہچانے. میرا مخلص کون ہے اور میرے سامنے منافق کون ہے، ان کو پہچاننا چاہیے. یہی تو ثواب دید ہوتی ہے، یہی تو مومن کا یعنی دماغ اور فراست ہوتی ہے کہ وہ پہچان لیتا ہے کہ میرا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. منہ پر آنے والے، تعریفیں کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے، ہمیں بڑا دکھانے والے ایک طرف کے لوگ. ایک وہ ہوتا ہے جو ہمیں سچائی بھی دکھاتا ہے، آئینہ بھی دکھاتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، اچھائی بھی بتاتا ہے، برائی بھی بتاتا ہے، صحیح بھی بتاتا ہے، غلط بھی بتاتا ہے، وہ مخلص ہے. اور ایک ہوتے ہیں منافق جو ہمیشہ اچھا اچھا بولیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ جیسے بن جائیں گے، بعد میں جائیں گے وہی بدعت وہی شرک سب کچھ کرتے ہیں. تو مومن کو چاہیے کہ اپنے مومن کون، مخلص کون انہیں بھی پہچانے اور منافق کون انہیں بھی پہچانے تاکہ وہ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا سکے. پوائنٹ نمبر 11، سرکشی انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب انسان سرکش ہو جاتا ہے نا، جب انسان متکبر ہو جاتا ہے نا تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. فرعون کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کی قوم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. موسیٰ دلیلیں بتا رہے ہیں، آیتیں بتا رہے ہیں، معجزات بتا رہے ہیں، سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی انکار کر رہا ہے. تو جب انسان سرکش ہو جاتا ہے نا پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے سرکشی سے بچا، اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچا، اللہ تعالیٰ مجھے حرام سے بچا. کیونکہ یہ تکبر انسان کو صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے، صحیح راستے سے اسے بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حق اور حلال کے راستے سے وہ انسان گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے. نیکسٹ نمبر 12، دین سے غفلت اللہ کے عذاب کا بہت بڑا سبب ہے. دین سے غافل رہنا، جیسے ہم میں سے زیادہ تر کی آج حالت یہی ہے. دین کے نام پر کیا ہے؟
کبھی جمعہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، عید پڑھ لی تو پڑھ لی، رمضان میں کچھ دن روزے رکھ لیے تو رکھ لیے، بات ختم۔ دین سے غافل ہیں ہم لوگ۔ دین ہمارا 24 گھنٹے کا روٹین ہے، حلال کمانا، سچ بولنا، اچھائی پر رہنا، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا، عقیدے پر رہنا، توحید پر رہنا، بدعات سے دور رہنا۔ انسان جب غفلت کی زندگی جیتا ہے نا تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ غفلت سے اپنے آپ کو نکالو، 5 وقتہ نمازی بنو، حلال مال کماؤ، حرام سے بچو، لوگوں کے حقوق مت توڑو، لوگوں پر ظلم مت کرو، حرام طریقے سے مال مت کماؤ۔ اگر یہ کرو گے تبھی اللہ کا عذاب رکے گا، ورنہ غفلت کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، غافل رہنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات دیتا ہے۔ جب کوئی قوم، کوئی انسان، کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی عورت صبر کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں بڑے بڑے انعامات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے، احسانات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، تکالیف کو دور کرتا ہے، پر شرط ہے صبر۔ صبر کرنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں رکنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا پڑے گا، اللہ جو کہے اس پر رک جاؤ، اللہ جس سے روک دے رک جاؤ، اللہ جو کہے کرنے کا کرو۔ صبر جب بندہ کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں انعامات بھر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، اللہ جب چاہے کمزور کو طاقتور بنا سکتا ہے۔ دیکھیے فرعون سپر پاور تھا، حکومت، طاقت، شہر، غلبہ، سپاہی اور ساری طاقتیں قوتیں اس کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل کیسے تھے؟ کمزور، نہتے، کچھ بھی نہیں تھا پاس میں، پر اللہ نے لمحوں میں ظالم کو مٹایا اور مظلوم کو طاقت دے دی۔ اللہ آج بھی وہی ہے، طاقت آج بھی وہی ہے، قوت آج بھی وہی ہے۔ اگر آپ مظلوم ہو تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، شرط یہ کہ آپ اللہ کو پکارو، اللہ کے آگے جھکو، توحید کا اقرار کرو، ایمان مضبوط کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ظالم کو جھکائے گا اور مظلوم کو طاقتور بنائے گا۔ آپ کے ہاتھ میں طاقتیں دے گا، قوتیں دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مظلوموں کو مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا۔ اللہ سب کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کا عمل مضبوط ہو، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ نیکسٹ نمبر 15، ظالم کا خاتمہ یقینی ہے، اس بات پر بھی یقین کرو۔ ظالم کو ختم ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کا خاتمہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو برباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم سے حساب لیتا ہے، اللہ رب العالمین ظالم کی پکڑ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ رب العالمین اسی قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو ہر حال میں ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ بس آپ تو ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ ظالم کا خاتمہ فرما، ظلم کے دور کا خاتمہ فرما، ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما، انشاءاللہ رب العالمین ظلم کا خاتمہ فرمائے گا۔ پوائنٹ نمبر 16، تکالیف کے آنے پر جو الزامات لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جیسے کوئی پریشانی آئی اور اس پر آپ لگے الزام لگانے، اور اپنا تو کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ تو اپنی سنتا ہی نہیں ہے، اتنی نماز کا کیا فائدہ، اتنا روزے کا کیا فائدہ، میں تو اتنا کرتا ہوں، میں تو اتنا صدقہ کرتا ہوں، میں تو اتنا خیرات کرتا ہوں، میرا اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے الزامات لگانے کی، تو جب بندہ الزام زیادہ لگاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ انعامات اٹھا لیتا ہے، الزام کے نتیجے میں انعامات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ جو صبر کرتا ہے، تکلیف آئی الحمدللہ، پریشانی آئی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کھلا رہا ہے، کیسا چل رہا ہے کام، اللہ کا شکر ہے، کیسے ہیں آپ، اللہ کا شکر ہے، بیماری تو نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ طاقت دے رہا ہے، ہمت دے رہا ہے۔ تو بندہ جب تکلیف کے آنے پر الزامات لگاتا ہے نا اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، اور بندہ جب صبر کرتا ہے نا اللہ رب العالمین صبر کی بنیاد پر اس کی تکالیف کو دور فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو نعمتیں دیتا ہے، خوش و خرم رکھتا ہے جو ہر حال میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے پر انعامات رب العالمین نازل فرماتا ہے۔ یہ تو ہوئے بنیادی پوائنٹ جن کا تعلق تھا تدبر سے۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ آتا ہے عمل، کہ آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کے اولیاء سے کبھی دشمنی مت کرو۔ جو اللہ والے ہیں، دین والے ہیں، دین کی بات کرنے والے ہیں، عقیدے والے ہیں، صحیح منہج کی دعوت دینے والے ہیں، قرآن و سنت کی طرف بلانے والے ہیں، ایسے لوگوں سے کبھی دشمنی مت کرو، ان کو برا بلا مت کہو، ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار مت کرو۔ اس چیز کا بہت زیادہ مومن کو خیال رکھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ کی مدد پر یقین رکھو۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا، اب تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ارے ہونے دو جو ہو رہا ہے، وہ اللہ جو فرعون کو غرقاب کر سکتا ہے تو ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، ان ظالموں کی طاقت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت پر مضبوط یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے والا، اللہ تعالیٰ حالات بدلنے والا، اللہ تعالیٰ تکالیف دور کرنے والا، اس پر بندہ مومن کو مضبوط یقین ہونا چاہیے۔
یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، فرعون اور اس کی قوم کے گناہوں سے توبہ کرو، یعنی اس جیسے گناہ ہم نہ کریں، اس جیسی خطائیں ہم نہ کریں۔ انہوں نے نبی کو ناراض کیا، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، انہوں نے دین کو ناراض کیا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل، نبی کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، کتابیں تبدیل کرنا، دین کو اپنے اکارڈنگ موڈیفائی کرنا، جو جو یہ قوم کیا کرتی تھی نا، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا لو، ان اعمال سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ ان اعمال سے اگر دور ہوگے نا، انشاءاللہ رب العالمین مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تکالیف کا خاتمہ انشاءاللہ کرے گا۔ نمبر 4، تکبر سے خود کو ہمیشہ دور رکھو۔ یہ تکبر بہت بڑی برائی ہے۔ اب جانتے ہیں تکبر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح جو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو۔ اب پہاڑ پہ سے اسے سب چھوٹے دکھتے ہیں، پر نیچے والوں کو وہ بھی چھوٹا دکھتا ہے۔ تکبر کرنے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا، تکبر کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والے کی اوقات اور حیثیت گرتی ہے، تکبر کرنے والے کی عزت گرتی ہے، تکبر کرنے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، تکبر کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ، اپنے آپ کو بڑا بننے سے بچاؤ اور اپنے آپ کو چھوٹا رکھو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے آپ کو معاف کرے گا۔ اور آخری ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ نبی کی ہر بات کو مانو، ہر بات جو نبی نے بتائی ہے، دین جو نبی نے بتایا ہے، حلال جو نبی نے بتایا ہے، حرام جو نبی نے بتایا ہے، نبی کی باتوں کو اپنی زندگی بناؤ، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی بناؤ۔ نبی نے کہا حلال مطلب حلال، نبی نے کہا حرام مطلب حرام۔ نبی کی باتوں کو اپنی اگر زندگی بندہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہت زیادہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ انہی مختصر سی باتوں پر میں اپنی آج کی اس کلاس کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے الہی مولا تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن پر جمنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی یہاں پر ہم سنتے ہیں ان تمام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔